الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يزخي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم سامعین و ناظرین، سال میں دو موقعوں پر اسلام میں عید کے دن مقرر کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ میں عید الفطر ادا کی جاتی ہے اور ذوالحجہ کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کے نام سے اسلامی سال کا عظیم الشان تہوار منایا جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمایا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفطر یوم یفطر الناس، کہ عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ رمضان کے روزوں کا افطار کرتے ہیں، یعنی رمضان کی روزوں کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن لوگ قربانی کرتے ہیں۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی معنی آتے ہیں، اور ان میں سے ایک معنی خوشی کے ہیں، اس لیے کہ عیدین کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کا موقع اپنے بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عید کا ایک معنی لوٹ کر کے آنے والی چیز کہیں، اس لیے کہ عید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر سال بندوں پر لوٹ کر کے آتی ہے، اور عیدین کے موقع پر اللہ رب العزت کے طرح طرح کے انعامات بندوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو یہ خوشی ہر سال چونکہ لوٹ کر کے آتی ہے، عید الفطر کے موقع پر بھی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی، تو اس لیے اس کا نام عید رکھا گیا ہے۔ اور الاضحیٰ عربی میں قربانی کو کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا نام عید الاضحیٰ تجویز کیا گیا ہے۔
اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، اور بڑی عید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں چھوٹی عید عید الفطر کہلاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کو بڑی عید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس عید کے 3 دن ہوتے ہیں، اور عید الفطر کو چھوٹی عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا صرف 1 دن ہوتا ہے۔ اسلام میں سال میں 2 موقع عید کے اس غرض کے لیے دوسری قوموں سے علیحدہ عبادت کے طور پر مقرر کیے گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمَ الْفِطْرِ۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ، جن میں بہت سے لوگ پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکے تھے، 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ یہ 2 دن کیا ہیں جن کے اندر تم کھیل کود کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ کنّا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ جاہلیت کے اندر ان 2 دنوں کے اندر کھیل کود کیا کرتے تھے، بس وہی رواج ہے جو اب تک چل رہا ہے، اور ہم ان دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دی ہیں، اور وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور عید الفطر کا دن ہے، کہ یہ 2 دن قومی اور مذہبی تہوار کے دن ہیں۔ ان دونوں عیدین کے موقع پر پوری امت مسلمہ اجتماعی عبادات مکمل کر کے فارغ ہوتی ہے، جو سال میں ایک ہی بار انجام دی جاتی ہے۔ عید الفطر اس وقت منائی جاتی ہے جب رمضان المبارک کے روزوں کی تکمیل ہوتی ہے اور پورے مہینے کی تربیت سے گزرنے کے بعد روحانیت کو تازگی بخشنے کے بعد عید الفطر مناتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ اس وقت منائی جاتی ہے کہ جب ایک دوسری عظیم الشان سالانہ عبادت حج کی تکمیل ہوتی ہے، اور دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور گناہوں سے پاک صاف اور دھل کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور جو لوگ حج کے اندر شریک نہیں ہوتے تو وہ اپنے اپنے مقامات پر جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں وہ قربانی کی عبادت انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عید کے دن یہ اللہ کے مہمانی کے دن ہے۔ اسی وجہ سے عیدین کے اندر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ روزہ رکھنا گناہ ہے، اور ان دنوں کے اندر کھانا پینا عبادت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے مہمانی کے دن۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
الا وان هذه الايام ايام اكل وشرب وذکر اللہ عز وجل، فرمایا خبردار ہو جاؤ، یہ دن کھانے پینے اور اللہ عز و جل کے ذکر کے دن. عید کا دن چونکہ عبادت اور خوشی کے مجموعے کا دن ہے، اس لیے شریعت کی طرف سے اس دن ایسے کام عبادت قرار دیے گئے ہیں کہ جو ان دونوں عناصر کو شامل ہیں. ان میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور خوشی اور مسرت کا پہلو بھی. چنانچہ احادیث سے عید الاضحیٰ کے دن چند اعمال کا سنت اور مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے. ان اعمال میں سے ایک عمل ہے عید کی رات میں حسب توفیق نفلی عبادت و ذکر کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. عیدین کی راتوں میں نفلی عبادات کی ادائیگی کے لیے مستقل احادیث آئی ہیں اور ان کے اندر ان راتوں میں عبادات کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اس لیے ہر شخص کو حسب توفیق نفلی عبادت کرنی چاہیے، خواہ نفل نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعائیں کرے. اگر کسی کو زیادہ توفیق نہ ہو سکے تو کم از کم عیدین کی راتوں میں فجر اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کر لیں تو بھی انہیں رات بھر قیام کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا. عید کے دن صبح سویرے اٹھنا اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنا اور مرد حضرات کو مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز ادا کرنا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. کیونکہ عید کا دن عبادت کا دن ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کا آغاز ہی عبادت کے ساتھ ہونا چاہیے. لہٰذا عید کے دن صبح سویرے اٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور فجر کی نماز اپنے وقت پر مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر ادا کریں. عید کے دن شریعت کے موافق طہارت کا اور صفائی اور ستھرائی کا اور زیب و زینت اختیار کرنے کا عمل کرنا مسنون ہے. شریعت کی طرف سے عید کے دن صفائی اور ستھرائی کا دن ہے اور اس دن کے ساتھ صفائی اور ستھرائی کا، پاکیزگی اور طہارت کا خاص تعلق ہے. اسی طریقے سے عید کے دن خوب اہتمام کے ساتھ غسل کرے اور اپنے بدن سے میل و کچیل کو دور کرنا یہ مسنون ہے. جو شخص کسی عذر یا عید کی نماز واجب نہ ہونے کی وجہ سے عید کی نماز ادا نہ کرے، مثلاً عورتیں ہیں یا نابالغ بچے ہیں کہ ان کے اوپر عید کی نماز واجب نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی غسل کرنا بہتر ہے. اس لیے کہ عید کا دن جو ہے یہ صفائی کا اور زینت کا دن ہے. آج کل اکثر مرد حضرات تو عید کی نماز کے لیے غسل کر لیتے ہیں، لیکن خواتین جو ہے اس کے اندر کوتاہی کرتی ہیں. تو اس لیے عید کے دن مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہننا ان کے لیے مسنون ہے. اسی طرح عید کے دن اہتمام کے ساتھ مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ عید کا دن ذکر کا اور عبادت کا دن ہے، صفائی اور نظافت کا دن ہے، اور مسواک عبادت اور صفائی اور نظافت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے عید کے دن جو ہے مسواک کرنے کا بھی اہتمام کیا جائے. اسی طریقے سے زیر ناف اور زیر بغل
بالوں کا لینا، مونچھوں کا ترشوانا، ناخنوں کا کاٹنا، یہ بھی مسنون ہے۔ ہاں، جس آدمی نے قربانی کرنی ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو اپنے ناخن کاٹے اور نہ ہی سر اور بغل اور زیر ناف کے بالوں کو صفائی کرے، بلکہ بدن کے کسی حصے کے بال بھی نہ کاٹنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی سے پہلے ایسا کر لے تو گناہ نہیں ہے، قربانی کے اندر خرابی نہیں آئے گی، لیکن قربانی کرنے والے کے لیے قربانی تک بالوں کے کاٹنے سے اور ناخنوں کے ترشوانے سے رکنا یہ ایک استحبابی حکم ہے۔ اسی طرح عید کے دن صاف ستھرا جو لباس میسر ہو وہ پہننا چاہیے۔ مرد حضرات ریشمی لباس نہ پہنیں اور تکبر اور فخر کی نیت سے لباس نہ پہنا جائے، اور لباس کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ تو عید کے دن اچھا اور عمدہ لباس پہننا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبی اور نامحرم کے سامنے زیب و زینت کر کے ان کے سامنے آئیں۔ شریعت کے اندر عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے حسن و جمال کا اظہار صرف اپنے شوہروں کے سامنے کریں اور اپنے خاوندوں اور اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کریں، کسی اور کے لیے نہیں۔ اسی طرح عید کے دن مسنون اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ جو عمدہ اور بہترین خوشبو میسر ہو وہ خوشبو لگا لے۔ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیز خوشبو نہ لگائیں، بلکہ ان کی خوشبو ہلکی ہونی چاہیے جس کے اندر رنگت ہو، تاکہ نامحرموں تک ان کی لگائی ہوئی خوشبو نہ پہنچے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے جلد پہنچنا یہ بھی مسنون ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے پیدل جانا یہ مسنون ہے۔ اس لیے عید کی نماز کے لیے پیدل جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہو تو سواری پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز مسجد سے باہر کھلے میدان میں عیدگاہ کے اندر ادا کرنا یہ مسنون ہے۔ ہاں، عذر کی صورت کے اندر مسجد میں بھی اور آبادی کے اندر بھی پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ایسے عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز کے ساتھ تکبیر کا کہنا یہ بھی مسنون ہے، اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کا دن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا دن ہے، اس کی بڑائی کے اظہار کا دن ہے، تو اس لیے عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کے اظہار کے لیے ان تکبیرات کو پڑھتے ہوئے جائے، ان کا ورد کرتے ہوئے جائے۔ کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز سے پہلے، عید الاضحیٰ جو بڑی عید ہے، اس کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔ چھوٹی عید کے اندر کھانا مسنون ہے، اور بڑی عید کے اندر اگر کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مستحب ہے۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو، بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، معذور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کھانا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر عذر نہ ہو تو پھر عید کی نماز کے بعد جو ہے اگر اپنی قربانی کر رہا ہے تو اپنی قربانی سے کھانے کی ابتدا کرنا یہ افضل ہے۔ اگر اپنی قربانی نہیں بھی کر رہا اور کسی اور کی طرف سے قربانی کا گوشت جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اس سے ابتدا کرنا افضل ہے، ورنہ کوئی چیز بھی تناول کر سکتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جس راستے سے عیدگاہ جائے تو مسنون یہ ہے کہ واپسی کے اوپر راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے واپس آئے، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ اس لیے عید کے دن جس راستے سے عید کی نماز کے لیے جائیں تو واپسی پر دوسرا راستہ اختیار کرنا یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی راستہ نہ ہو، مختلف راستہ میسر نہ ہو، تو اسی راستے کو اختیار کر لینے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق عیدین کے دن مساکین کے اوپر صدقہ کرنا یہ مستحب ہے، تو اس لیے عید کے دن اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق غریبوں کو اور مساکین کے اوپر، فقراء کے اوپر، بیواؤں کے اوپر اور یتیموں کے اوپر جو ہے اپنے اللہ رب العزت کی دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کی نیت سے خرچ کر دینا چاہیے۔ اسی طرح عید کے دن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرنا، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، لباس کے اندر، اور ان کے اوپر جو ہے فراخی اور وسعت کرنا یہ مستحب ہے۔ عید کے دن صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اپنے ضرورت مند رشتہ دار اور اہل و عیال پر نفلی صدقہ کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے فرمایا کہ عید کے دن اپنے اہل و عیال اور اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں کے لیے وسعت کرنا بھی باعث اجر اور باعث ثواب ہے اور باعث صدقہ ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کو اچھا لباس مہیا کرنا، اچھا کھانا پینا مہیا کرنا، اس کا انتظام کرنا، یہ بھی صدقہ کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح گھر والوں، عزیزوں، دوستوں کے ساتھ عید کے موقع پر خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا یہ بھی مستحب ہے، اس لیے کہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ تو اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے منکرات سے بچتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا، غصے سے پرہیز کرنا، عفو و درگزر سے کام لینا، یہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے۔ عید کے دن فجر کے بعد عید کی نماز سے پہلے گھر یا کسی بھی جگہ کوئی نفل نماز پڑھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے مکروہ ہے، اس لیے عید کے دن اشراق کی نماز نہیں ادا کی جاتی، اور عید کی نماز کے بعد جہاں عید کی نماز ادا کی ہے تو وہاں پر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، کسی دوسری جگہ میں گھر میں آ کر کے اگر نوافل ادا کر لیے جائیں تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں۔ قضا نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس سے بھی چھپ کر کے ادا کرے، لوگوں کے سامنے عید سے پہلے قضا نماز نہ پڑھے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ اسی طرح عید کے دن آپس میں ایک دوسرے کو
مبارکباد دینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے خرابیوں سے بچتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا مستحب ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور حضرات تابعین کے کئی اقوال اور افعال عید کی مبارکباد کے بارے میں ثابت ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ میں واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کے دن ملا، میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ تقبل اللہ منا و منک، اللہ تبارک و تعالی آپ سے اور ہم سے اس عمل کو قبول فرمائے، اس عید کو قبول فرمائے۔ تو انہوں نے بھی جواب کے اندر مجھ سے فرمایا کہ نعم تقبل اللہ منا و منک۔ اور پھر حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فقلت تقبل اللہ منا و منک، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن میری ملاقات ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ عید کی مبارکباد دی، تقبل اللہ منا و منک۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے اندر مجھ سے ارشاد فرمایا نعم تقبل اللہ منا و منک۔ تو اس لیے ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دینا تقبل اللہ منا و منک یہ مسنون ہے۔ اپنی زبان کے اندر اپنے الفاظ کے اندر بھی عید کی مبارکباد جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ مسنون یہ کہ ان الفاظ کو جو ہے استعمال کر کے اس کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دے دی جائے۔ عید کے موقع پر مصافحہ اور معانقہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا اور گلا ملنا، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپس میں ملاقات ہوتی تو سنت کے مطابق سلام کرتے، کوئی عذر نہ ہوتا تو سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو معانقہ کرتے، گلے ملتے۔ اس سے ہٹ کر مصافحہ اور معانقہ کا کوئی خاص وقت یا دن مثلا کسی نماز کے بعد یا عید کے موقع پر مقرر نہ تھا۔ اسی وجہ سے عید کے دن مصافحہ اور معانقہ سنت اور مستحب نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کرنے کو بہت ہی ضروری سمجھ لیا ہے، خواہ تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہو، کوئی سفر سے نہ بھی آیا ہو تو پھر بھی مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ عمل نہ کرے تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ فقہاء اور اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ اس حیثیت سے عید کے موقع پر مصافحہ اور معانقہ کرنا مکروہ اور بدعت ہے۔ تو اس لیے مصافحہ اور معانقہ کو عید کی سنت سمجھنا یا اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی سے عید کے دن ملاقات ہو رہی ہو اور اس سے دوسرے دنوں کی طرح ملاقات کے وقت سنت کے مطابق سلام کرے یا مصافحہ کیا جائے، یا کوئی اسی دن سفر سے آیا ہو تو سفر سے آنے کی وجہ سے وہ معانقہ کر لے، گلے سے مل جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ مصافحہ ملاقات کی وجہ سے اور معانقہ سفر سے آمد کی وجہ سے ہو، نہ کہ عید کا دن کی وجہ سے اور عید کے موقع کی وجہ سے۔ اور اس وقت ویسے بھی جو پوری دنیا کی صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اس عید پر تو خاص طور پر مصافحہ اور معانقہ سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ زبانی طور پر ایک دوسرے کو سلام کر کے اور عید کی مبارکباد جو ہے وہ دے دی جائے۔ عید کے دن قبرستان جانا سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا سنت سمجھ کر کے قبرستان عید کے دن مت جائیں۔
کبھی کبھار اگر قبرستان میں چلے جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا اہتمام کرنا یا اس کو مصنوع سمجھنا تو میں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح عید کے دن اچھا لباس پہننا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ باعث ثواب ہے۔ بعض لوگ عید کے دن غیر شرعی زیب و زینت کرتے ہیں، میں کہ یہ گناہ ہے۔ عید کے دن شریعت کے موافق زیب و زینت کرنا ثواب ہے، شریعت کے خلاف نہیں۔ بہت سارے لوگ عید کے دن غیر شرعی لباس پہنتے ہیں، خاص طور پر نوجوان عید کے دن کے لیے فیشن نما اور ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا لباس، پینٹ، شرٹ وغیرہ تیار کراتے ہیں۔ عورتیں باریک اور نیم برہنہ اور فیشنی لباس پہنتی ہیں اور اسی طریقے سے اپنی بھوئیں کٹواتی ہیں اور سر کے بال بھی کٹواتی ہیں اور دوسرے غیر شرعی زیب و زینت بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ مرد حضرات جو ہے شیو کراتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم جو ہے وہ داڑھی کٹوا دیتے ہیں، فیشن نما لباس پہنتے ہیں اور بالوں کی مختلف انداز سے کٹنگ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو عید کے دن زینت سمجھنا اور عید کے مبارک دن کے اندر اس قسم کی چیزوں کا اختیار کرنا یہ درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ عید کا دن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی کا دن ہے، اس لیے عیدین کے دنوں میں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عیدین کے موقع پر بے حیائی کا اور بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں کہ جس سے ان کا جسم چھلکتا ہو، نیم برہنہ لباس ہو، اور تفریح گاہوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر اور گھروں کے اندر مردوں اور عورتوں کا اجنبیوں کے ساتھ اختلاط کرنا یہ ممنوع ہے۔ بعض عورتیں جو ہے عید کے موقع پر بن ٹھن کر کے اجنبی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے محابہ طریقے پر جو ہے عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی اور ہنسی مذاق کی نوبت آتی ہے۔ اس طرح دوسری خلاف شریعت حرکات ہوتی ہیں، تو عید کا دن اللہ کی مہمانی کا دن ہے، اس لیے ان بیہودہ حرکات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ عید کے دن موسیقی کا، ٹی وی کا، فلموں کا جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں ان کے اندر مشغول رہتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ عید کے دن جو ہے ایسے پروگراموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جن کے اندر ملوث ہونے سے انسان گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ بعض لوگ عید کے موقع پر غیر ضروری جو ہے روشنی اور لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں بھی پھر مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ تو اسراف اور فضول خرچی سے اور دکھلاوے سے اور فخر اور تفاخر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح عید کے موقع پر بعض علاقوں کے اندر ایک دوسرے کو عید کارڈ بھیجنے کا جو ہے رواج ہے اور اس کو کار خیر یا باعث ثواب سمجھ کر کے لوگ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ عید کے موقع پر بھیک مانگنے کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ عید کے اس مبارک موقع پر بھیک مانگنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے،
اس لیے کہ یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اور بغیر ضرورت کے ویسے بھی بھیک کو اپنا پیشہ بنانا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک بات لوگوں کے اندر یہ بھی رائج ہے کہ اگر ایک ہی دن کے اندر عید اور جمعہ جمع ہو جائیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے حکومت پر بڑا بھاری دن ہوتا ہے اور اس سے بدفعلی لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس قسم کی بدفعلی لینا یہ گناہ ہے۔ عید کا، جمعہ یا کسی بھی دن واقع ہونا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، بندوں کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چاند جو ہے 29 کا ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو 30 کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بندوں کا عمل دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ لہٰذا عید اور جمعے کا ایک دن میں جمع ہونا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، اس کو منحوس سمجھنا اور اس سے بدفعلی لینا اور بدشگولی لینا یہ جائز نہیں ہے۔ عید کے دن اگر کوئی عذر نہ ہو تو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے عزیزوں اور اپنے اقارب اور اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کی ملاقات کے لیے جانا جائز ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور ملاقات نہ کرنے کی صورت کے اندر ناگواری کا اظہار کرنا یہ جائز نہیں۔ بعض لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے تک یا عید کے دن قربانی کا گوشت کھانے تک بھوکا پیاسا رہنے کو روزے کا نام دیتے ہیں، تو یہ بھی کم علمی کی بات ہے، یہ روزہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے عید کے دن جن گھروں کے اندر فوتگی ہوتی ہے، بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ جا کر کے ان کا غم جو ہے تازہ کرتے ہیں، عید کے موقع پر تعزیت کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اس آدمی کو اس گھرانے کے اندر فوت ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے کہ عید کے موقع پر جا کر کے ان کے غم کو تازہ کیا جائے۔ تعزیت ہوتی ہے غم کو مٹانے کے لیے، غم کم کرنے کے لیے، نہ یہ کہ غم کو تازہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا عید کے موقع پر جا کر کے خاص طور پر پھر تعزیت کرنا، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے اور اس رسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جن گھروں کے اندر فوتگی ہوتی ہے تو پہلی عید جب آتی ہے تو اس گھر کے افراد خوشی نہیں مناتے، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، نئے کپڑا پہننا وہ اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے وہ اچھے کھانوں کا انتظام نہیں کرتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ ایک قسم کا ماتم جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بپا رکھتے ہیں۔ تو اس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے۔ عید کا موقع خوشی کا موقع ہے، خوشی کے اظہار کا موقع ہے، تو اس موقع کے اوپر اچھا لباس پہننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا اللہ کو پسندیدہ ہے اور یہ باعث ثواب ہے۔ تو اس دن سوگوار ہو کر کے بیٹھ جانا میں کہ یہ خلاف شریعت ہے، اس طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ عید کے دن جو ہے پتنگ بازی کے اندر اور دوسرے بیہودہ قسم کے کھیلوں کے اندر جو ہے مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر اپنا روپیہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرتے ہوئے سنت کے مطابق ہمیں ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔